بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے ڈیفورسٹیشن، جنگلات کی کٹائی۔ واٹ از ڈیفورسٹیشن؟ دا کٹنگ اینڈ ریموول آف فارسٹ فار ہیومن یوز از کالڈ ڈیفورسٹیشن۔ انسان اپنے استعمال کے لیے جنگلات کی کٹائی کرتا ہے جو ڈیفورسٹیشن کہلاتا ہے۔ ڈیفورسٹیشن کسے کہتے ہیں؟ جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کی کٹائی کو ڈیفورسٹیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ ڈیفورسٹیشن کیوں ہوتا ہے؟ جب آبادی بڑھنے کی وجہ سے جلانے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، تجارت کے لیے، فرنیچر وغیرہ کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں۔ ڈیفورسٹیشن کیوں ہوتا ہے؟ جب لکڑیوں کی ضرورت بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے پھر لوگ جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں۔ امپورٹنس آف فارسٹ، جنگلات کی اہمیت۔ فارسٹ آر دی مین سورس آف ٹمبر، فائر ووڈ اینڈ میڈیسن ایٹسیٹرا۔ جنگلات ٹمبر، فائر ووڈ اور ادویات کے بڑے ذخائر ہیں۔ ٹمبر لکڑ، فائر ووڈ جلانے کے لیے لکڑیاں، میڈیسنز ادویات۔ جنگلات ٹمبر، فائر ووڈ اور ادویات کے بڑے ذرائع ہیں۔ ہیبیٹیٹ فار لارج نمبر آف پلانٹس اینڈ اینیمل، جنگلات بہت سے پلانٹس اور اینیمل کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ ہیبیٹیٹ رہنے کی جگہ۔ اسٹاپ اسٹارمس اینڈ سوائل ایروجن، جنگلات طوفانوں اور زمین کی کٹاؤ کو روکتا ہے۔ فارسٹ اسٹاپ اسٹارمس اینڈ سوائل ایروجن، سوائل ایروجن مین زمین کی کٹاؤ۔ برنگ رینس، جنگلات کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہے، جنگلات بارشوں کو بھی لاتا ہے۔ تو یہ جنگلات کے امپورٹنس ہے۔ دیز آر دی امپورٹنس آف فارسٹ۔ ڈیفورسٹیشن کاز دی فالوئنگ پرابلم، ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے یہ پرابلم کاز ہوتے ہیں۔ جب لوگ جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں، ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کاز ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، ایئر پولوشن، گرین ہاؤس ایفیکٹ، ڈسٹروائے ہیبیٹیٹ فار وائلڈ لائف، گلوبل وارمنگ، انکریزنگ سی لیول، سوائل ایروجن، لیس رین، سی اینیمل ڈائنگ۔ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے ایئر پولوشن کاز ہوتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے، ڈسٹروائے ہیبیٹیٹ فار وائلڈ لائف، جو جنگلی حیات ہے اس کی رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے، گلوبل وارمنگ ہوتا ہے، سی لیول انکریز ہوتا ہے، سائل ایروجن یعنی زمین کی کٹاؤ ہوتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہے، اور ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے جو سمندری جانور ہے وہ بھی مرتے ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے جو ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں۔ کنزرویشن آف ریسورسز، کنزرویشن آف ریسورسز۔ واٹ از کنزرویشن آف ریسورسز؟ The protection and preservation of natural resources in the environment is called conservation of resources. Conservation of resources کسے کہتے ہیں؟ قدرتی وسائل کے بچانے اور محفوظ کرنے کو کنزرویشن آف ریسورسز کہا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کو پروٹیکٹ اور پریزرو کرنے کو کنزرویشن آف ریسورسز کہا جاتا ہے۔ پروٹیکشن بچانا، پریزرویشن محفوظ کرنا، نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ اور محفوظ کرنے کو کنزرویشن آف ریسورسز کہا جاتا ہے۔ نیچرل ریسورسز کا کیا مطلب ہے؟ قدرتی وسائل یعنی فریش واٹر، سولر انرجی، ٹمبر، پیٹرول، کول، نیچرل گیس ایٹسیٹرا، یہ نیچرل ریسورسز ہے۔ نیچرل ریسورسز کین بی کیٹیگرائزڈ ایز فالوز: رینیوبل اینڈ نان رینیوبل ریسورسز۔ ریسورسز کے یہ دو کیٹیگریز ہیں، رینیوبل اینڈ نان رینیوبل ریسورسز۔ Renewable resources, a resource which can be used repeatedly, is called renewable resources. Renewable resource, a resource which can be used repeatedly, is called renewable resource. Example are oxygen, fresh water, solar energy, and timber, etc. Renewable resources کسے کہتے ہیں؟ وہ ریسورس جو ریپیٹڈلی استعمال ہو سکتا ہے، یا وہ ریسورسز جو ریپیٹڈلی استعمال ہو سکتے ہیں، رینیوبل ریسورسز کہلاتے ہیں۔ وہ ریسورسز جو ہم ریپیٹڈلی یوز کر سکتے ہیں انہیں رینیوبل ریسورسز کہلاتے ہیں۔
یعنی یہ ریسورسز ہمارے خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتے، ہمارے کنزمپشن پہ یہ ختم نہیں ہوتے، جتنے بھی ہم کنزیوم کر لیں تو یہ نیچرلی ریپلیس ہوتے ہیں، ہمارے کنزمپشن پہ یہ ختم نہیں ہوتے، اس لیے ان ریسورسز کو رینیوبل ریسورسز کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ریسورسز ہم ریپیٹڈلی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کو کنزیوم کر لیں، جب اس کو ہم خرچ کر لیں تو یہ نیچرلی پھر یہ ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن، فریش واٹر، سولر انرجی، ٹمبر، یہ نان رینیوبل ریسورسز ہے، ٹمبر لکڑ کو کہتے ہیں۔ Non-renewable resources, a resource which cannot be used repeatedly is called non-renewable resource. وہ ریسورس جو ریپیٹڈلی استعمال نہیں ہو سکتا نان رینیوبل ریسورس کہلاتا ہے۔ وہ ریسورسز جو ریپیٹڈلی استعمال نہیں ہو سکتے نان رینیوبل ریسورسز کہلاتے ہیں۔ کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس یہ نان رینیوبل ریسورسز ہیں، کیونکہ یہ ہم ریپیٹڈلی یوز نہیں کر سکتے۔ یہ ریسورسز ریپیٹڈلی کیوں استعمال نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کا فارمیشن انتہائی سلو ہوتا ہے۔ یہ جو پیٹرول ہے، کول ہے، نیچرل گیس وغیرہ، ان کا فارمیشن انتہائی سلو ہوتا ہے، ایک دفعہ استعمال کے بعد یہ اویلیبل نہیں ہوتے، اس لیے ہم اس کو ریپیٹڈلی یوز نہیں کر سکتے۔ اس کا فارمیشن، یہ نان رینیوبل ریسورسز ہے، اس کا فارمیشن انتہائی سلو ہوتا ہے، ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد پھر یہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ریپیٹڈلی یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس یہ نان رینیوبل ریسورسز ہے۔ کنزرویشن میئر ہے، ہاؤ ریسورسز کین بی کنزرو، کون سے طریقے ہیں جس پہ ہم ریسورسز کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ تو ریسورسز کین بی کنزرو ایز ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی۔ ڈائریکٹلی تھرو کنزرونگ نیچرل ریسورسز، انڈائریکٹلی through human population control and reducing pollution۔ ڈائریکٹلی نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ اور پریزرو کرنے سے، انڈائریکٹلی آبادی کنٹرول کرنے سے اور پولوشن کو ختم کرنے سے ہم ریسورسز کو کنزرو کر سکتے ہیں۔ مطلب جب آبادی اور پولوشن کم ہو تو ہمارے ریسورسز محفوظ ہوں گے۔ یہ دو طریقے ہیں جس پہ ہم اپنے ریسورسز کو کنزرو کر سکتے ہیں، ہم اپنے ریسورسز کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کس طرح کا ہم اپنے ریسورسز کو کنزرو کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے اگر وہ محفوظ ہو، اور دوسرا کہ آبادی کم کرنے سے اور پولوشن کو کم کرنے سے ہم اپنے ریسورسز کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں دو کویسچن ہے۔ نمبر فرسٹ، ہاؤ کین وی کنزرو اور ریسورسز، ہم اپنے ریسورسز کو کس طرح کنزرو کر سکتے ہیں؟ نمبر سیکنڈ، ہاؤ کین وی میک دی ارتھ بیٹر پلیس ٹو لیو، ہم زمین کو رہنے کے لیے بہترین جگہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ یہ دو کویسچن آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، یہ آپ یاد کر لیں اور اسے نوٹ بھی کر لیں۔